2014 اور 15 پاکستان کے خلاف جو عزائم تھے دشمنوں کے، یہاں پر گھسپیٹھیوں کے بھی، اس کا یہ ریپلیکا ہے کسی صورت بھی. آئی ول ناٹ الاؤ ریپیٹ آف 2014-15 جو سازش ہوئی تھی. وی ول ناٹ الاؤ دس، وی ول ناٹ ٹالریٹ دس، اینڈ انڈر نو سرکمسٹانسز دس ول بی الاؤڈ. 2014 میں چینی صدر کا دورہ ملتوی کرانے کے لیے دھرنا دیا گیا. بانی پی ٹی آئی نے نہیں سوچا کہ اس کا ملک کو کتنا نقصان ہوگا. فسادیوں کو بتانا چاہتا ہوں ماضی کی روایات کو دہرانے نہیں دیں گے. ایک جتھے کو منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب. کہا کچھ لوگوں کو معیشت سنبھلنے کا غم ہے، اس لیے یہ لوگ مار دھاڑ کر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سازشی عناصر ملک کی ترقی ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کراچی دھماکے میں چینی انجینئرز کی ہلاکت پر افسوس ہے. ہم نے چین کو یقین دلایا تھا کہ چینی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی. آئینی عدالت کے قیام پر حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان معاملات طے پا گئے. حکومت نے ترامیم پر مولانا فضل الرحمان کی تجاویز سے اتفاق کر لیا. ذرائع کے مطابق مولانا نے آئینی عدالت کے قیام اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر سے متعلق طریقہ کار پر مشروط رضامندی ظاہر کی ہے. آئینی ترمیم ایس سی او اجلاس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کی جائیں گی. مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم پر اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حکومتی ٹیم کے حوالے کریں گے. گزشتہ روز ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاورت ہوئی تھی. اسپیکر اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر مخصوص نشستوں پر فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے الیکشن ایکٹ کی منظوری کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے نشستوں سے متعلق ابہام ختم ہو جائے گا. حلیمہ خانم اور عظمہ خان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی نظر بندی ختم کر دی. پشاور ہائی کورٹ نے شبلی فراز اور شاندانہ گلزار کو 8 نومبر تک راہداری ضمانت دے دی. جسٹس شکیل احمد نے نماز دیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں تو ملک اور عوام کے لیے بہتر ہوگا. ایک دوسرے کو برداشت کرنے تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کریں. اسلام آباد پولیس نے بانی پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور اعظم سواتی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر دیا. کار سرکار میں مداخلت، اغوا، ڈکیتی اور اقدام قتل سمیت 12 دفعات شامل 2 سے 2.5 ہزار نامعلوم کارکن بھی نامزد. مقدمے میں کہا گیا ہے بانی پی ٹی آئی نے جیل میں دی گئی سہولتوں کا ناجائز استعمال کیا. ان کے اکسانے پر علی امین نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا. اعظم سواتی نے مظاہرین کی مالی معاونت کی. کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ مسنگ پرسن ہے. یہ کیسا مسنگ پرسن ہے کہ کبھی 8 گھنٹے بعد پتہ چل جاتا ہے اور کبھی 24 گھنٹے بعد اس مسنگ پرسن کو ہم دیکھنا شروع کر لیتے ہیں. کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ مسنگ پرسن ہے. یہ کیسا مسنگ پرسن ہے جو کبھی 8 تو کبھی 24 گھنٹے بعد مل جاتا ہے. اس مسنگ پرسن کو خاص رعایت حاصل ہے جو فوری منظر عام پر آ جاتا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کی روش بانی پی ٹی آئی والی ہے. خیبر پختونخوا سے سوتیلیوں جیسا سلوک ہو رہا ہے. فنڈز نہیں دیے جا رہے. پنجاب میں ہمارے ہاں وہاں جاتے ہیں تو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی جھکیں گے. عوام کے حقوق کے لیے ہر فورم پر لڑیں گے. محمد علی درانی نے کہا اس وقت مفاہمت قومی ذمہ داری ہے. پاکستان میں نئے انتخابات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. آئی جی پنجاب نے غیر ملکی شہریوں کی نقل و حرکت کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. چینی اور دیگر غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی بھی ہدایت. آئی جی پنجاب کا کہنا تھا غیر ملکی شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح. ایس او پیز پر سختی سے عمل کیا جائے.
اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ترکی کی کمپنی کی دستاویز اور بولی تکنیکی طور پر منظور۔ ذرائع کا کہنا ہے بڈز جمع کرا دی گئی ہیں۔ ترکی کی کمپنی نے اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے سب سے زیادہ بولی دی۔ 2 کمپنیوں کے نمائندوں کے تاخیر سے آنے پر انہیں تکنیکی طور پر آؤٹ کر دیا گیا۔ چین کے ایشیا اکنامک ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے وفد کا SIFC کا دورہ۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کے امکانات، سرمایہ کاری کے مواقع پر بریفنگ دی گئی۔ وفد نے صنعت، بینکنگ، دفاع اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی۔ وفد کا دورہ بزنس ٹو بزنس، گورنمنٹ ٹو بزنس فریم ورک کے تحت منصوبوں کو مزید متحرک کرے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بینچ مارک 100 انڈیکس تاریخی بلند ترین سطح پر 85,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس بلند ترین سطح 85,598 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آٹھ اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 19 سال بیت گئے۔ مظفر آباد، باغ آزاد کشمیر اور رابلہ کوٹ میں دعائیہ تقریب، جاں بحق افراد کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں ریلی۔ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 73,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا زلزلے کے بعد قوم نے بے مثال استقامت اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہم نے ہمیشہ اپنی بہادر عوام کی مدد سے تمام آفات کا مقابلہ کیا ہے۔ پولیو وائرس پنجے گاڑنے لگا، مزید 4 کیسز سامنے آ گئے۔ سندھ میں 3 اور خیبر پختونخوا میں 1 پولیو کیس کی تصدیق ہو گئی۔ رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 32 ہو گئی۔ پولیو سے متاثرہ 2 بچوں کا تعلق جیکاباد اور 1 کا ملیر سے ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے 22 ماہ کے بچے میں بھی پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں سال بلوچستان میں پولیو کے 16، سندھ میں 10، خیبر پختونخوا میں 4، پنجاب اور اسلام آباد میں 1 کیس رپورٹ ہوا۔ سندھ کے علاقے کاچھو میں خناق سے 2 روز میں 4 بچے دم توڑ گئے۔ DHO کا کہنا ہے خناق میں مبتلا متعدد بچوں کو دادو سے کراچی ریفر کر دیا گیا۔ کراچی پولیس کے ہاتھوں ایک اور شہری کے اغوا کی واردات۔ ملیر کالا بورڈ سے ایاز شیخ نامی شہری کے اغوا کا مقدمہ سعود آباد تھانے میں درج۔ پولیس شاہ لطیف ٹاؤن میں چھاپا، 3 پولیس اہلکاروں سمیت 5 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان میں ہیڈ کانسٹیبل عاطف، کانسٹیبل امان شاہ اور کوک عظمت اللہ شامل ہیں۔ ملزمان نے لین دین کے تنازع پر ایاز شیخ نامی شہری کو اغوا کیا تھا۔ سڑک پر کوئی گڑھا نظر نہیں آنا چاہیے، متعلقہ اداروں کو از خود سڑکوں کی مرمت کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق اجلاس میں ہدایت۔ لاہور کی 18 مارکیٹوں میں تجاوزات کے خاتمے کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ، کہا غیر قانونی پارکنگ ختم کر کے فٹ پاتھ کلیئر کرائے جائیں۔ تجاوزات کے خاتمے کی مہم میں تاجر برادری کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ بلوچستان میں اسکولوں کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ صوبے میں 30 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، انہیں اسکول میں لانا ہمارا چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا بلوچستان میں لڑکیوں کی تعلیم ہماری ذمہ داری ہے، جو بچے میٹرک میں ٹاپ کریں گے انہیں اسکالرشپ دی جائے گی۔ کراچی پھر گرمی کی لپیٹ میں، شہر میں سمندری ہوائیں معطل، درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، گرمی کی شدت 42 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ بحیرہ عرب میں ممکنہ طوفانی صورتحال، NDMA کے مطابق اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں سسٹم کے پاکستان کے ساحلوں سے ٹکرانے کا خطرہ ہے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں اصلاحات کے ذریعے تاریخی ناانصافیوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا اقوام متحدہ کا نظام اس کے چارٹر پر عمل سے ہی مضبوط ہو سکتا ہے۔ UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور تنازعات کا حل نہ ہونا بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں غیور کشمیریوں نے BJP کا غرور خاک میں ملا دیا۔
بھارتیہ جنتا پارٹی کو عبرتناک شکست، کانگریس اور فاروق عبداللہ کے انتخابی اتحاد نے میدان مار لیا۔ ہندوستان ٹائمز کا دعویٰ ہے عمر عبداللہ مقبوضہ کشمیر کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ریاست ہریانہ میں ووٹوں کی گنتی جاری، بی جے پی 50 نشستوں کے ساتھ آگے۔ ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کی بیٹنگ جاری، پہلے اننگز میں 8 وکٹ پر 510 سے زائد رنز بنا لیے۔ آغا سلمان کی نصف سینچری، سعود شکیل 82 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ نسیم شاہ 33 اور محمد رضوان بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ گزشتہ روز انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ورسٹائل اداکار مظہر علی علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مظہر علی پھیپھڑوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے کراچی آئے تھے۔ مظہر علی کے مشہور ڈراموں میں حالہ، عروسہ اور افشاں شامل ہیں۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری، آج پاکستانی تھیٹر پلے کلیف پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز کامیڈی تھیٹر پلے سوسائڈ انکارپوریٹڈ پیش کیا گیا۔ شائقین نے فنکاروں کی اعلیٰ کارکردگی اور طنز و مزاح کو خوب سراہا۔ ڈرامے میں سنجیدہ موضوعات کے ساتھ ساتھ مزاح کو بھی شامل کیا گیا۔